بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ ہم نے ایک سوال تھا کہ اگر کسی کے پاس قرضہ ہو جو کسی کو دیا ہو اور اب وہ دینے کے قابل نہ لگ رہا ہو، تو ہم اس کو اپنی زکوٰۃ میں کنورٹ کر سکتے ہیں نہیں؟ تو اس کے اندر میں نے ایک اپنے اندازے سے جواب بھی دے دیا تھا، پھر میں نے تھوڑی ریسرچ بھی کی تھی، تو آئی تھاٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کر لیتے ہیں۔ جی کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے نا مقروض کہ اس کی حالت ایسی ہے کہ وہ بیچارہ واپس نہیں کر سکا، نیت ہے اس کی واپس کرنے کی، ایک تو ہے کہ ویسے ہی دبا کر بیٹھ گیا اچھا بلا یا غریب بھی ہے مگر نیت بات ہے، وہ تو آپ زکوٰۃ میں شمار نہیں کر سکتے۔ جو سچ مچ مسکین ہے، حقدار ہے، اس کو جیسے پہلے دے سکتے ہیں اس طرح پہلے دیے ہوئے پیسے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ میری زکوٰۃ تھی، یعنی کہ زکوٰۃ سے سمجھ سکتے ہیں، ہاں سمجھ سکتے کنورٹ کر سکتے ہیں ادھر۔ ہاں بالکل شمار کر لے، شرط ہے کہ جس کو آپ نے دیے ہیں وہ واپسی کا ارادہ رکھتا ہو لیکن حالات اجازت نہ دیتے۔ ایسا نہ کہ کسی نے دبا دیا آپ سمجھے ملنے تو ہے نہیں، چلو زکوٰۃ ہی صحیح۔ تو مولانا صاحب نے جو بیان کیا ہے اس کے اندر، اس کی روشنی میں 3 4 5 موٹی موٹی جو چیزیں ہیں۔ پہلی بات ہے کہ اپنے بیڈ ڈیٹس کو زکوٰۃ میں کنورٹ نہ کریں۔ ایک آدمی ہے، اس نے آپ کے پیسے نہیں دینے، آپ نے کہا یار پیسے تو مر گئے تو چلو اس کو زکوٰۃ میں تو بس ٹھیک ہے، یہ نہیں ہو سکتا، دس از ناٹ پاسبل۔ ہاں اگر جینوئن آپ کو لگتا ہے کہ بندہ استطاعت نہیں رکھتا مگر آپ کو واپس کرنا چاہتا ہے، بٹ اب اس کے پاس اتنی وسائل نہیں ہے اور وہ کوشش کے باوجود نہیں کر پا رہا، یا مثلا آپ نے ₹1,00,000 قرض دیا اور وہ مشکل رو کے 10,000 روپے اس نے ادا کیا، اس کے لیے پریکٹیکلی آپ کو پاسبل لگ رہا ہے کہ نہیں، اس کے لیے پاسبل نہیں ہے، تو کسی کا قرض ادا کرنا یہ غارمین جو ہے اس کے اندر زکوٰۃ کے مصارف میں سے ایک مصرف ہے جو قرآن شریف میں بیان ہوا ہے۔ تو اس لیے پھر جب کوئی بھی اگر کسی کا قرض آ رہا ہے تو آپ کا بھی قرض آ رہا ہے، تو اس میں مد میں بھی زکوٰۃ کنسیڈر کی جا سکتی ہے، اگر یہ جینوئن انڈرسٹینڈنگ ہو کہ بھائی یہ بندہ جو ہے واقعی نیت اس کی ٹھیک ہے۔ اور ایک اور مولانا صاحب کی اسی ویڈیو میں آگے پیچھے انہوں نے ڈسکشن ڈیٹیل سے کی ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بتانا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ دیکھو جی اب یہ زکوٰۃ ہے، وہ کہتے ہیں اسی کو ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو ویسے ہی تحفہ کر کے بھی دے سکتے ہیں، اس کو زکوٰۃ کے طور پہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس مقروض کو یا محتاج آدمی کو بتائیں، تو آپ تحفہ کر کے بھی معاف کر سکتے ہیں۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، اگر اسٹل انسان کے پاس کیپیسٹی ہو اور پیسے ہو تو وہ بجائے اس کو زکوٰۃ میں کنسیڈر کرے، اگر وہ کرنا چاہے تو وہ صدقات میں بھی کر سکتا ہے، کیونکہ اس میں تھوڑا سا ڈاؤٹ تو رہ جاتا ہے نا، تو اس میں بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ یہ نہیں ہے کہ جی اصل میں تو بیڈ ڈیٹ کا ارادہ نہیں تھا، مجبوراً ہم کر رہے ہیں۔ ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے، بعض اوقات آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ بندہ ہے، اس کو میں قرض دینا چاہتا ہوں، ویسے یہ مستحق بھی ہے، تو میرے ذاتی خیال میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو زکوٰۃ کے طور پہ ہی دے دیں، اس کو بے شک نہ بتائیں، اگر اس نے واپس کر دیا تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ تو زکوٰۃ کے پیسے ہیں، آپ کسی اور غریب کو دے دیجیے گا، تو اس کو شروع میں زکوٰۃ میں کنسیڈر کر لیں۔ ایسے کیس میں جب آپ کو جینوئنلی لگ رہا ہو یہ بندہ غریب ہے اور آپ نے اس کی جینوئنلی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ آج کی کلاس آیت 282 ہے، یہ قرآن شریف کی سب سے لمبی آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا جب، تداینتم، یہ دال یہ نون جو ہے نا اس سے دین بھی ہوتا ہے اور اس سے دین بھی ہوتا ہے، اور دین کا مطلب ہوتا ہے کسی کو قرض دینا، تو یہ دین کا ورڈ جو ہے ساتھ ہی استعمال ہوگا۔ اذا تداینتم بدین، مطلب کیا ہوتا ہے دین کا؟ کسی کو قرضہ دینا، ادھار دینا، جس سے اردو میں بھی لفظ ہے لین دین، ہم کہتے ہیں نا اس سے ہمارا لین دین ہے، ہم نے اس سے لینا بھی ہے اور ہم نے اس کا دینا بھی ہے، تو یہ دینا اسی دین سے ہے۔ تو جب تم آپس میں، اب یہ بیچ میں الف آ گئی، باب مفاعلہ ہے، تو آپس میں ادھار کا لین دین کرو، تو ترجمہ اس کا یہ بنے گا، یہ ادھار ہو گیا، یہ لین دین ہو گیا، جب تم آپس میں ادھار کا لین دین کرو، الی اجل مسمی، ایک اجل مدت تک کے لیے، مسمی ہم نے پڑھا تھا نشان زدہ، معین، معلوم، تو ایک پرٹیکولر پیریڈ کے لیے جب تم آپس میں ادھار کرو، کہ جب بھی آپ نے ادھار کیا اور آپ کو یہ ہو کہ اس میں فلاں ڈیٹ کو واپس ہونا ہے، فَاكْتُبُوهُ، فَاكْتُبُوهُ، پس اکتبو، تم لکھ لو، ہو اس کو، تو بس اس کو لکھ لیا کرو۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر اس میں
معین مدت نہ ہو تو اس کو نہ لکھا کرو. مکالمہ کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ بنے گا کہ جب ادھار کرو تو اس میں مدت بھی معین کر لو پلس اس کو لکھ لیا کرو. یعنی اس الفاظ سے یہ خود اشارہ نکل رہا ہے کہ جب بھی ادھار کا لین دین کرو تو کوئی مدت ضرور مقرر کر لی کرو. انڈیفینیٹ پیریڈ جو ہوتا ہے نا یہ ڈیزائربل نہیں ہے. آپ آج کی دنیا میں اگر لیگل کانٹریکٹس میں بھی دیکھیں گے نا, اور اگر کہیں پیریڈ مینشن نہ کیا گیا ہو تو جنرلی وہ یعنی ادھار تو ایک چیز ہے, لیکن آپ نے کوئی کانٹریکٹ کیا, مثال کے طور پہ ایجنسی کانٹریکٹ ہے کہ ہم آپ کو ریپرزینٹ کریں گے, تو اس میں کوئی پیریڈ نہ لکھا ہو ریزنیبل, تو بعض اوقات اس ایگریمنٹ کو ویسے ہی وائڈ کنسیڈر کر دیتی ہے عدالت. اور یہ لام اصل میں تھا لی, اس لیے کہ چاہیے کہ یکتب وہ لکھے, بینکم تمہارے درمیان, کاتبن لکھنے والا. ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں تو ویسے ہی لکھنے والے بہت کم تھے, پڑھنا لکھنا بہت کم لوگوں کو آتا تھا. آج کے زمانے میں بھی جب آپ کی کوئی اگر ٹیکنیکل لیگل ڈیل ہوگی تو اس کے اندر بھی آپ کو لکھنے والے چاہیے ہوں گے بالعدل, عدل کے ساتھ. یعنی لکھنے والا جو ہے وہ انصاف کے ساتھ لکھے, اس کے اندر کمی بیشی نہ کرے. اور لا نہ, اچھا آگے ہے یا, اصل میں یہ تھا یا ابو, ابا یا ابو, یہ پیچھے شیطان کے لیے ہم نے پڑھا تھا جب اس سے کہا گیا کہ تم سجدہ کرو حضرت آدم کو, تو اس نے انکار کیا, ابا واستکبر. تو یا ابو کا مطلب ہوتا ہے وہ انکار کرتا ہے, لا یا ابا وہ انکار نہ کرے. کون نہ کرے؟ کاتبن, کیونکہ اس کے اندر یہ رفع اور یہ پیش ہے تو یہ فاعل ہے. اور نہ انکار کرے کاتب ان کے یکتبہ وہ لکھے, کما جیسا کہ, کا کی طرح, ما جو جیسا کہ, علمہ اللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھایا, جیسا کہ اللہ نے اس کو تعلیم دی. یعنی یہ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اگر کسی کے پاس لکھنا پڑھنا کی صلاحیت موجود ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے اس کے اوپر ایک احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے, اور اس کو یہ چاہیے کہ جب اس سے بلایا جائے تو اس خدمت سے انکار نہ کرے. ڈپینڈنگ آن دا سچویشن لوگ اس کو کوئی پیمنٹ بھی کر سکتے ہیں اگر اس کا رواج ہے, مگر وہ ہو یا نہ ہو, فرض کریں فری میں بھی اگر لکھنا پڑے تو اس کے لیے یہ ڈیزائربل ہے کہ وہ انکار نہ کرے, وہ آئے اور جو دستاویز ہے وہ لکھ لے. اور اس میں بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ کہ عام طور پہ جب ہمارے کوئی اعتماد کے قابل لوگ ہوتے ہیں, قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں, تو ہم کوئی لین دین کرتے ہیں, پیسے دیتے ہیں, نارمل کسی کو آپ پیسے دے دیتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے میں تمہیں سال بعد واپس کر دوں گا یا وٹ ایور, تو اس کو لکھنے کو نا برا سمجھا جاتا ہے کہ اگر ہم کہیں اب اس کو لکھ دو تو لوگ مائنڈ کرتے ہیں کہ یہ تو ہم پہ ٹرسٹ نہیں کر رہا. تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ مائنڈ کرنے والی بات نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریکمنڈیشن ہے. اور اگر کوئی لکھتا ہے یا لکھوانا چاہتا ہے تو یہ ایکچولی اس ریکمنڈیشن کی فرما برداری ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ. اے ایمان والو, جب تم آپس میں لین دین کرو ادھار کا ایک معین مدت کے لیے تو اس کو لکھ لیا کرو, اور لکھے تمہارے درمیان کاتب انصاف کے ساتھ, اور نہ انکار کرے کاتب اس چیز سے کہ وہ لکھے جس طرح اللہ نے اسے سکھایا. پس یہ لام پھر وہی لام دے والا ہے, فل یکتب پس وہ لکھے, یعنی کاتب کو کہا گیا ہے اور وہ اس کو چاہیے کہ وہ لکھے. وَلْيُمْلِلْ, جملل کا جو روٹ ہے یہ ہے اوریجنلی میم لام لام, اس کے ساتھ لگ گیا الف باب فعال بنانے کے لیے, تو یہ باب فعال ہوتا ہے اسلم یسلم, تو اسی طرح یہ بن گیا املل یملل. تو املل یملل سے جو یملل ہے نا وہ تو آ گیا یہاں پہ, لیکن ویسے جو یمللو ہوتا ہے اس کو پڑھا جاتا ہے یملو, وہ آ گیا یہاں پہ, یہ پھر ان کی وجہ سے یملہ ہو گیا. تو یہ جو اس طرح کے روٹ ہوتے ہیں جن میں دو الفاظ آ جاتے ہیں تو پھر وہ دونوں طرح سے یوز ہوتے ہیں. بس وہ لکھے, اور اس کا امللہ کا جو مطلب ہوتا ہے یہ ہوتا ہے املا کروانا, یعنی میم لام لام کا مطلب تو لحق ہونا ہوتا ہے, جیسے ملال کسی کو لحق ہوتا ہے, اور امللہ کا مطلب ہوتا ہے اس میں ایک معنی املا کروانے کے لیے بھی آتا ہے.
تو اور املا کرائے الذی وہ جو علیہ الحق جس کے اوپر ہے حق، جس کے ذمے ہے حق. کس کے ذمے حق ہوتا ہے؟ قرض کے کیس کے اندر جس نے قرض ادا کرنا ہوتا ہے، جس نے لون لیا ہوتا ہے، اب اس کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس نے واپس کرنا ہے. تو یہ ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمہ ٹھہرائی ہے کہ وہ انشور کرے کہ یہ جو ڈیل ہے یہ لکھی جائے. واہ اور چاہیے کہ یتق اللہ کہ وہ ڈرے اللہ سے، ربہ جو اس کا رب ہے. وہ دستاویز کی اس کے اوپر ذمہ داری ہے، وہ لکھوائے، املا کروائے اور اپنے رب اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے. وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا، بخس کا مطلب ہوتا ہے کم کرنا، اور کچھ کم نہ کرے اس میں سے، منہ شیئن کچھ بھی، کسی قسم کی اس میں کوئی کمی نہ کرے. کیونکہ اب وہ کاتب کو لے کے آیا ہے، اس کو سکھا پڑھا کے نہ لے آئے کہ لون دیے ₹1,00,000 اور اس میں لکھ دے ₹80,000 اور دوسرے کو پتہ نہیں ہے، اس کو پتہ نہ لگے. ایسا نہ کرے. یہ بہت ساری آپ دیکھتے ہیں کمپنیاں جو ہیں انہوں نے کوئی لیگل انفارمیشن بھی دینی ہوتی ہے تو بہت چھوٹے چھوٹے فونٹ کے اندر لکھ دیتی ہیں تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ لگے، اور اس میں ایسی چیزیں لکھ دیتی ہیں جو ویسے بتائی نہیں ہوتی. تو اس طرح کے تمام کام کرنے سے منع کیا گیا. اور آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بزنس ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں، بزنس ڈیل ہو رہی ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند نہیں کیا کہ لوگ بزنس تو مال کمانے کے لیے کرتے ہیں. تو مال کمانا ناپسندیدہ نہیں ہے، بلکہ اس کے آداب سکھائے جا رہے ہیں اور انہیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کس طریقے سے بہتر بزنس کر سکتے ہیں. اصل ایشو وہاں پہ آتا ہے جب آپ نے مال خرچ کرنا ہوتا ہے، وہ ہے کرٹیکل کام. مال کمانا تو بلکہ اگر انسان مال کماتا ہے اور اس کے اندر ایک بہت بڑا فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ اس کو کل کو کسی سے مانگنا نہ پڑے، کسی کے آگے دستے سوال دراز نہ کرنا پڑے، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کی راہ میں نکلتا ہے اگر اس مقصد کے لیے مال کمانے نکلتا ہے. ہاں اگر اس مقصد کے لیے مال کمانے نکلے کہ مال آتا جائے اور میں اس پہ ڈھیر اکٹھے کرتا رہا ہوں، پھر وہ اللہ کی راہ میں نہیں ہے، پھر وہ شیطان کی راہ میں. پس ان اگر کان الذی وہ جس کے اوپر، اس میں بھی ہم نوٹ کریں دیکھیں یہ ان جو ہے نا یہ ریئر کیس کے لیے، پیچھے تھا اذا تداینتم، یہ کامن کیس ہے کہ جب بھی تم آپس میں لین دین اکثر کرتے ہو. اب اس میں ایک ریئر کیس یہ ہو سکتا ہے جس طرح پیچھے آیا تھا ان کان ذو عسرۃ، جس میں اگر کوئی جس نے قرض لیا ہے وہ اگر تنگ دست ہو جائے، تو وہ ریئر کیس تھا. وہ خیر ہم نے پچھلی بار ڈسکس بھی کیا تھا، جو آج کل کے بینکر کہتے ہیں نا کہ وہ سارے لون وہ ہوتے تھے جس میں لوگ تنگ دست ہوتے تھے. ایکچولی قرآن کے الفاظ سے پتہ لگتا ہے وہ ریئر کیس تھا. بس اگر وہ ہو جس الذی علیہ الحق جس کے اوپر حق ہے، یعنی قرضدار، سفیہن بے وقوف، یعنی ابھی کسی وجہ سے اس نے لون تو لے لیا لیکن نادان ہے تو وہ ارینج نہیں کر سکتا کسی ایسے لکھنے والے کو، او یا ضعیفن یا ضعیف ہو، کمزور ہو، اور جنرلی اس میں بچے بھی شامل ہوتا ہے کہ ابھی چھوٹا ہو، تو چھوٹا ہے اس کو لون کی ضرورت پڑی ہے، اب وہ لکھوا نہیں سکتا. او لا یستطیع یا اس کو استطاعت نہیں ہے، یعنی کوئی اور اس کو مسئلہ ہے، معذور ہے، جا نہیں سکتا، واٹ ایور، این یمل ہوا کہ لکھوائے وہ، فل یملل تو چاہیے کہ لکھوا دے، ولیہ اس کا ولی، بالعدل عدل کے ساتھ. تو پھر جو بھی اس کا ولی ہے، جو اس کا وکیل ہے، اس کا قائم مقام ہو سکتا ہے، اس کا کوئی چچا ماموں جو بھی، وہ پھر لکھوائے. یہ ذمہ دار، یعنی یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کا پورا میکینزم بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ قرض کی جو دستاویز ہے اس کو لکھوانا ہے، جس نے قرض لیا ہے اس کی ذمہ داری ہے، اس نے انشور کرنا ہے. جس نے قرض لیا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ انہیں سارا کچھ لکھوانا ہے. یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ذمہ داری، اس کو ہم آگے تھوڑا سا دوبارہ بھی ڈسکس کریں گے. فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّهُ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ. پس وہ لکھے اور وہ لکھوائے جس کے ذمے حق ہے، اور وہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے، اور کسی قسم کی کوئی کمی نہ کرے. پھر اگر جس کے اوپر حق ہے وہ ہو نادان یا کمزور یا استطاعت نہ رکھتا ہو کہ لکھوا سکے، پس لکھوائے اس کا ولی عدل کے ساتھ. اور اس تشہدو، یہ الف سین تے میں عام طور پہ طلب کرنا ہوتا ہے،
جیسے استغفار ہوتا ہے مغفرت طلب کرنا، استسقاء ہوتا ہے پانی طلب کرنا، تو یہاں ہو جائے گا شہادت طلب کرنا. کس کی شہادت طلب کرنا؟ شہیدینی. ایک ہوتا ہے مسلمونہ اور مسلمینہ، یہ پلورل ہوتے ہیں، اور مسلمانی اور مسلمینی یہ ڈوئل ہوتے ہیں، تسنیہ دو. اور گواہ ٹھہرا لو دو گواہوں کو، یعنی اور تم ٹھہرا لو دو مردوں کو گواہ، من رجالکم دو مردوں میں سے اپنے، تو اور تم اپنے دو مردوں کو گواہ ٹھہرا لو. فا پس ان لم یکونا، ان اگر لم نہ یکو، اب یہ بھی یکونانی تھا، یعنی یہ ناؤن ہے اور یہ ورب ہے، تو یکونانی جو ہے یہ تسنیہ کا ورب ہوتا ہے. تو پھر اگر نہ ہوں رجلینی دو مرد، اور یہ شہیدانی اس کی رفع ہوتی ہے، شہیدینی جو ہے یہ نصب ہے، رجلینی بھی نصب ہے. یہاں پہ یہ مفعول تھا استشہدو کا، اور یہاں پہ یہ کانا کی خبر ہے، اس لیے یہ نصب میں آیا. فرجل تو ایک مرد، وامرأتانی اور دو عورتیں، یعنی اگر دو مرد اویلیبل نہ ہو کسی وجہ سے تو پھر ایک مرد ہو اور دو عورتیں ہوں، یعنی دو عورتیں ایک مرد کی قائم مقام ہو جائیں گی ایسے معاملات میں گواہی دینے کے لیے. ممن، ممن ہوتا ہے من پلس من، یعنی اس سے جو، ان میں سے جو، کن میں سے؟ تردونا رضا پسند کرنا، تردونا تم پسند کرتے ہو، جن کو تم پسند کرتے ہو، من الشہدائی گواہوں میں سے. یعنی اگر دو مرد نہ ملیں تو ایک مرد اور دو عورتیں تمہارے پسندیدہ لوگوں میں سے گواہ ہوں. دو عورتیں کیوں ہوں؟ انتدلہ کہ، اس لیے کہ، ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ اس لیے کہ تدل احداہما، احدا مؤنث کے لیے جیسے احد ہوتا ہے مذکر میں تو احدا ہے مؤنث، ہما کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ دونوں. تو اگر بھول جائے، اس کا ویسے مطلب بھٹکنا ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے گواہی کے متعلق میں بھٹکنے کا مطلب یہاں بھول جانا ہے. اگر بھول جائے ان دونوں میں سے ایک، فتذکرہ، ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد، تو یاد کروا دے احداہما الاخری، دوسری اس پہلی کو. یہ احدا اور اخری یہ دونوں ہیں مبنی، تو ان کی رفع نصب جر بالکل ایک جیسی ہوگی، تو یہ بھی فاعل ہو سکتا ہے یہ بھی فاعل ہو سکتا ہے، لیکن کیونکہ جو ایک ہے وہ بھولنے والی ہے تو پھر یاد کروانے والی دوسری ہونی چاہیے، تو اس کو ہم فاعل بنا لیں گے اور اسے مفعول بنا لیں گے. تو یہ اس لیے کہ اگر بھول جائے ان میں سے ایک تو دوسری اس ایک کو یاد کرا دے. اور لا یأبی الشہداء، نہ انکار کریں گواہ، اذا ما دعوا، اذا کا مطلب ایسا ہوتا ہے جب، اور اس کے اندر کوئی معین مدت نہیں ہوتی. یہ ماں ہے نا، یہ ماں ایک طرح سے اس کو مزید نکرہ کر دیتا ہے، مزید اس کی مدت کو غیر معین کر دیتا ہے، یعنی جب کبھی بھی. دعو یہ اس کا مجہول ہے، پیسو وائس ہے، جب بھی وہ پکارے جائیں، جب بھی وہ بلائے جائیں، تو جب بھی گواہوں کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں. اور اس میں ایک امپورٹنٹ چیز جس پہ بعض اوقات لوگوں کو پتہ نہیں کس وجہ سے مسئلہ ہوتا ہے، ایک مرد کی گواہی یہاں پر دو عورتوں کے برابر رکھی گئی ہے، اور اس میں لوگوں کو بڑی پرابلم ہوتی ہے. اچھا، ایک تو پہلی بات ہے کہ وہ جب عدالت میں آ کے گواہی دینی ہے نا تو وہ ایک عورت کی گواہی کنسیڈر ہو جائے گی. دو عورتوں نے سائن کرنا ہے کانٹریکٹ پہ اگر کانٹریکچوئل ہے. جب عدالت میں گواہی دینی ہے تو ایک عورت نے اگر کھڑی ہو کے گواہی دے دی تو وہ ایک کی گواہی مان لی جائے گی. ہاں اگر وہ کوئی چیز بھول گئی تو پھر دوسری اس کو کریکشن کر دے گی. یہ کیوں کیا گیا؟ یہ بڑی کامن سینس کی بات ہے. اگر آپ پورا یہ سورہ بقرہ کی جو پچھلی آیتیں چلی آ رہی ہیں وہاں سے جہاں سے نکاح اور طلاق کے آداب شروع ہوئے ہیں تو وہاں سے پتہ لگتا ہے کہ یہ جو مالی معاملات ہیں، جو گھر کا خرچ چلانا ہے، جو باہر جا کے پیسے کمانا ہے، جو کاروبار کرنا ہے، یہ عورتوں کو اس کی اجازت تو ہے، لیکن ذمہ داری یہ مردوں کی ہے. مردوں کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے گھر چلانا ہے، انہوں نے گھر میں پیسے خرچ کرنے ہیں اور اس کے لیے پیسے کما کر لانے ہیں. تو پریڈامنیٹلی یہ ذمہ داری دنیا کا کاروبار چلانے کی مردوں کی ہے. تو جہاں مردوں کی ذمہ داری ہے وہاں مرد ہی گواہی دینے لاجیکل ہے. اور اگر کسی خاتون کو کسی وجہ سے مردوں کی ان اویلیبلٹی کی وجہ سے گواہ بنایا جائے گا تو پھر ایک کی جگہ دو خواتین ہوں گی، کیونکہ ان کی یہ ڈومین نہیں ہے، اس لیے ان کو بھولنے کا امکان بہت زیادہ ہے. اور
جو عورتوں کے معاملات ہوتے ہیں اس میں عورتوں کی گواہی ہوتی ہے، اور ایکچولی مردوں کی کیا 100 مردوں کی گواہی قبول نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص ہے اور اس نے شادی کرنی ہے کسی عورت سے، اور یہ شک پڑے کہ شاید یہ ہم دونوں کو کسی نے دودھ نہ پلایا ہو، یعنی اس کی رضائی بہن نہ ہو، تو ظاہر ہے بہن سے شادی نہیں ہو سکتی چاہے دودھ شریک بہن ہو. اس معاملے میں کوئی مرد گواہی دے ہی نہیں سکتا. اس معاملے میں عورت کی ہی گواہی کنسیڈر ہوگی، اور ایک عورت بھی ہوگی تو اس کی گواہی قبول کی جائے گی. تو یہ ڈومین کا ڈفرنس ہے. اس سے یہ ریلیٹ کر لینا عورت کی عقل آتی ہوتی ہے یا اور کوئی ایسے ایشوز ہیں جس کو پھر بعد میں جا کے لوگ ڈیفینڈ کرنا شروع کرتے ہیں. جہاں اللہ تعالیٰ نے سسٹم میں چیزیں رکھی ہیں، جہاں مردوں کو ایک درجہ عورتوں کے اوپر دیا گیا ہے، وہ کلیئر ہے، اس میں کسی کو اپولوجیٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور جہاں ایسی چیز ہے نہیں، اس میں بے وجہ کسی سے انفلوئنس میں آ کے اس کو کنفیوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مالی معاملات عورتوں کی ذمہ داری نہیں ہے، مردوں کی ذمہ داری ہے، اس لیے ان کے ذمہ ڈالا گیا ہے. پھر گواہی کا معاملہ ایسا ہوتا ہے جس کے اندر تھوڑا ذمہ داری بھی ہوتی ہے، تھوڑا خطرہ بھی ہوتا ہے. آج کے زمانے میں تو خیر بہت خطرات ہوتے ہیں، تو اس میں بھی ایک کی بجائے 2 خواتین کو رکھا گیا. اول تو ان کو رکھا ہی نہیں گیا نا، اول تو پہلی بات ہے کہ 2 مرد ہوں، اور اگر ایسی نوبت آئے پھر 2 خواتین ہوں تاکہ ان کو ایک سپورٹ ہو. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا. اور ٹھہرا لو 2 گواہ اپنے مردوں میں سے، پھر اگر نہ ہو 2 مرد تو ایک مرد اور 2 عورتیں جن کو تم پسند کرو گواہوں میں سے. یہ اس لیے کہ اگر ایک دونوں میں سے بھول جائے تو دوسری اس ایک کو یاد کرا دے، اور نہ انکار کریں گواہ جب ان کو بلایا جائے. اچھا، ایک چیز مزید اس میں یہ ہے کہ ایک تو جب گواہوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ جب ان کو بلایا جائے تو پھر وہ اس کے اندر ہیلے بہانے نہ کریں، یہ ایک ان کی معاشرتی ذمہ داری، اس کو پورا کریں. اور جو گواہ ہیں وہ ہونے ایسے چاہیے جو پسندیدہ ہو، یعنی اول تو مسلمان ہی ہو، ڈیزائربل تو یہ، اور مزید یہ کہ ان کا ٹریک ریکارڈ اچھا ہو، ان کے قابل اعتبار ہوں، کوئی پرانی ماضی کے قصے نہ ہو جس میں انہوں نے جھوٹی گواہیاں دینے کی مشہوری ہو. تو اس کے اندر جو چیز غور کرنے والی ہے کہ نہ انکار کرے کاتب اور نہ انکار کریں گواہ. یہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا، جس میں آپ کے ریفرنس کے لیے اس کو ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جب حکم دے دیا تو یہ ایک سوشل سروس ہے. جو گواہ بھی سوشل سروس دے رہے ہیں، لکھنے والا بھی سوشل سروس دے رہا ہے. قرض کے معاملے کے اندر اس کو ان جنرل کچھ مل بھی نہیں رہا، کو پیسے بھی اسے بھی نہیں مل رہے، پھر بھی اس کو کہا جا رہا ہے کہ نہیں بھائی تم نے انکار نہیں کرنا. اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کا جب معاملہ آ جاتا ہے تو فرمایا ہے کہ اس کے کاتب پہ بھی، گواہوں پہ، ان پہ اوپر بھی لعنت ہے، اور وہ برابر ہے، اس گناہ میں شریک ہیں. تو یہ جن لوگوں نے عجیب و غریب فارمولہ نکالا ہے کہ نہیں، جو وہ ان گواہوں کا یا اس کاتب کا خاص طور سے انتظام کرنے کی جس کی ذمہ داری ہے، اور جو سود پہ اوپر قرضہ لے رہا ہے، وہ اس سے خارج کر دیا انہوں نے. تو اس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں، یہ صرف یہ ریفرنس کے لیے. وا اور لا تسأمو، یہ سین الف میم کا مطلب ہوتا ہے اکتا آ جانا. تو اور نہ اکتائیں یعنی سستی نہ کریں، اور تم سستی نہ کرو. ان تکتبوہ کہ تم لکھ لو اس کو، صغیرن او کبیرن، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، الی اجلہ، اس کی مدت تک کے لیے. اب یہاں جو الی اجلہ آیا ہے، اس سے جو اشارہ پیچھے تھا وہ زیادہ واضح ہو جاتا ہے. اگر کوئی چھوٹی موٹی چیز ہے یا بڑی چیز ہے، اگر اس میں ادھار آ گیا تو اب اس کو اس کی مدت تک کے لیے لکھ لو، تو مدت معین کرنا ضروری ہے. اچھا، اور مت سستی کرو کہ تم لکھ لو اس کو، چاہے چھوٹی چیز ہو یا بڑی، اس کی مدت تک کے لیے. ذالکم، یہ ذالکہ کا مطلب ہوتا ہے وہ، ذالکم مخاطب کی رائے سے پلورل یوز ہوتا ہے، مطلب اس کا ذالکہ والی ہے. اور ٹیکسٹ کے اندر جب ذالکہ آتا ہے تو اس سے مراد ہوتی ہے جو پیچھے بات ہوئی ہے، یعنی یہ چیز کہ تم لکھ لیا کرو. اقسطو، یعنی یہ وہ افعال التفضیل ہے نا، زیادہ انصاف کے مطابق ہے، عدل کے زیادہ قریب ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک. یعنی یہ حکم اس طرح نہیں ہے کہ ضرور ہی لکھنا ہے، جنرلی سے مطلب جنرلی یہ گیا ہے کہ اس سے مراد ہے ویری ہائی ریکمنڈیشن. اور اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ لکھ لو تو عدل کے زیادہ قریب ہے، کیونکہ پھر کنفیوژن نہیں ہوں گی، پھر مسئلے نہیں ہوں گے، جھگڑے نہیں ہوں گے بعد میں.
ہمارے تو روز میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں، ہمارے یہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بعض کا کچھ لوگوں نے ٹریول کرنا ہوتا ہے تو کرنسی لے کے جاتے ہیں. تو ہمارا نے پالیسی بنائی ہے کہ بھائی جو بندہ کسی سے کیش ہینڈ اوور لے دے، اس نے ظاہر سی بات ہے جب ٹرپ سے واپس آئے گا تو واپس کر دینا، اس کی فوراً ہم ای میل کر دیتے ہیں کہ بھائی آپ کو اتنے ڈالر ہینڈ اوور کیے، وہ جواب میں ای میل کر دیتے ہیں جی ہاں کر دیے. بعض اوقات انسان کو گننے میں غلطی ہو جاتی ہے، کنفیوژن ہو جاتی ہے، بعد میں اگر کسی میں مس ہو جائے تو 2 سال بعد وہ اس کا ریکارڈ ریکنسائل ہو رہا ہوتا ہے اور پھر کسی کو کچھ مل ہی نہیں رہا ہوتا کہ کہاں گئے. وہ اقوام قائم ہونا ہوتا ہے، کھڑا ہونا، مضبوط ہونا، سیدھا ہونا. تو اقوام زیادہ مضبوط ہے، زیادہ ٹھیک ہے للشہادتی گواہی کے لیے. وہ ادنا، ادنا جو ہے یہ اس کا مطلب ہوتا ہے زیادہ قریب، دنیا بھی اسی سے ہے. اور زیادہ قریب ہے کس چیز کے؟ اللہ ترتابو. یہ ریب کا لفظ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، ذالک الکتاب لا ریب فیہا. تو ریب کا مطلب ہوتا ہے کسی کو شک میں ڈالنا. اس سے جو باب افتعال بنتا ہے نا، ارتابا یرتابو، اس کا مطلب ہوتا ہے شک میں پڑنا. تو یہ جو شیڈز ہوتے ہیں نا، جو 3 لیٹر ورڈز کے اندر شیڈ ہوتے ہیں اور پھر جو ان کے ایڈیشنل کیٹیگریز کے اندر جو شیڈ ہوتے ہیں، ان کو تھوڑا تھوڑا غور کیا کریں، آہستہ آہستہ آپ کو نا جب سمجھ آنے شروع ہو جائیں گے تو انڈرسٹینڈنگ بہت بہتر ہو جائے گی. تو یرتابو وہ شک میں پڑتا ہے، ترتابو تو شک میں پڑتا ہے، ترتابونا تم سب شک میں پڑتے ہو. اگر اس سے پہلے ان لگائیں گے تو یہ نون ختم ہو جائے گی، ان ترتابو. تو یہ ان اس کے اندر شامل ہے، اللہ کے اندر، ان لا کہ ان ترتابو کہ تم شک میں پڑھو، اللہ ترتابو کہ تم شک میں نہ پڑھو. تو یہ زیادہ قریب ہے اس چیز کے کہ تم شک میں نہ پڑھو اگر یہ تم لکھ لو گے. اللہ مگر یہ ان کے تکونا وہ ہو. اب یہ تکونا تجارتن کے لیے کیونکہ یہ مؤنث ہے، تجارتن کے وہ ہو تجارت، حاضرتن ریڈی، جس کو ہم کہتے ہیں نا 10 ب 10 امیڈیٹ کرنٹ. تدیرونہا دائرہ کا مطلب ہوتا ہے گھومنا، تدیرونہا جو تم گھماتے ہو، بینکم اپنے درمیان، جس کو تم گردش دیتے ہو اپنے، یعنی ایک جو آپ کی روزمرہ کی تجارت ہوتی ہے جو آپ ڈیلی بیسس پہ کر رہے ہیں، جو ڈیل کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے. فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوہا تو نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی حرج اگر تم اس کو نہ لکھو. اب پیچھے آیا تھا تکتبوہ، یہاں آیا ہا کیونکہ یہ تجارت کے لیے ہے اور تجارت مؤنث ہے. تو اگر آپ کی ایسی روزانہ کا کاروبار ہے، روزانہ ایک بندہ ہے آپ کو روزانہ وہ کوئی مال دیتا ہے اور آپ اس کے بدلے اس کو پیسے بھی دے دیتے ہیں، تو اب آپ نے اس کو نوٹ وغیرہ نہیں بھی کیا تو ٹھیک ہے. یعنی ادروائز اگر کوئی امپورٹنٹ سگنیفیکینٹ تجارت ہے تو وہ تجارت کو بھی نوٹ کر لو اگر کوئی سگنیفیکینٹ ڈیل ہوئی ہے. ایک ہماری ڈیل ہوتی ہیں، جیسے ہمارا گارمنٹ کا کام ہے تو ہمارا آرڈر آتا ہے کہ جی اتنے عرصے کے بعد آپ اتنے گارمنٹ بنا دیں، ہم لفٹ کر دیں گے اور پیسے دے دیں گے. تو اس کے اندر بھی پھر کانٹریکٹ آتا ہے، ادھر سے پی او آتا ہے، ادھر سے سیل کانٹریکٹ یا پی آئی جاتی ہے تاکہ چیزیں رائٹنگ میں آ جاتی ہیں. بعد میں وہ ہم کہیں جی آپ نے تو 50,000 پیس کا آرڈر کیا تھا، وہ کہ جی ہم نے تو 20,000 کا آرڈر کیا تھا، اور بعد میں کنفیوژن ہو جائے، لوگ شک میں پڑ جائیں. تو ان ساری چیزوں سے ہمارے دین نے ہمیں اس معاملے کے اندر پہلے ہی بہت گائیڈ لائنس کلیئرلی دی ہیں. یہ قرآن شریف کی ایک اور آپ سمجھیں، اگر آپ بائبل کا مطالعہ کریں تو اس کے اندر اس طرح ڈیٹیل میں احکامات نہیں ہیں، بلکہ ہے ہی نہیں ان جنرل احکامات. تو قرآن میں احکامات بھی ہیں، قرآن میں اخلاقیات بھی ہیں، دونوں پہلو ہیں. وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا. اور مت سستی کرو اس چیز میں کہ تم لکھ لو اس کو، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، ایک مقرر مدت کے لیے یا ایک مدت کے لیے. یہ زیادہ انصاف کی والی چیز ہے اللہ کے نزدیک، اور زیادہ درست ہے گواہی کے لیے، اور زیادہ قریب ہے، زیادہ قرین قیاس ہے کہ تم شبہ میں نہ پڑو. مگر یہ کہ وہ ہو کوئی تجارت 10 ب 10 جو تم ایک دوسرے سے کرتے ہو، جو تمہارے ہاتھوں میں گھومتی ہے، پس اس صورت میں گناہ نہیں ہے تمہارے اوپر اگر تم اس کو نہیں لکھتے. وَأَشْهِدُوا، اب یہ جو ہے یہ فعل امر ہے، جیسے ہوتا ہے نا اسلموا، اخرجو، تو
یہ باب افعال کا فعل امر ہے، اور اس کا مطلب ہے گواہ بنا لو. شہیدہ گواہ ہونا، اشہدو گواہ بنانا، اور گواہ بنا لو اذا جب تبایعتم، یہ وہ بے والا لفظ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ نے بے کو حلال کیا اور ربا کو حرام کیا. تو اس کا پھر یہ باب مفاعلہ ہو گیا کہ جب تم باہم خرید و فروخت کرو، جب آپس میں خرید و فروخت کرو اس میں بھی گواہ بنا لو. مراد obviously اب اس سے وہ نہیں ہے، وہ تو پیچھے ایکسیپشن مل گئی، جو روزانہ کی بنیاد پہ تجارت ہو رہی ہے اس میں گواہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی سگنیفیکنٹ ہے، مثال کے طور پہ کسی نے ڈیل کر لی کہ میں آپ کو آپ کا مکان اپنا آپ کو بیچتا ہوں اور یہ مکان جو ہے وہ 6 مہینے میں خالی کر دوں گا اور اتنے پیسے ابھی ایڈوانس ہوں گے، اتنے بعد میں دیے جائیں گے وغیرہ وغیرہ، تو اس کے اوپر بھی گواہ بنا لیے کرو، اور انڈرسٹوڈ ہے کہ لکھوا بھی لیا کرو. وہ آگے پھر اگلی پورشن سے یہ بھی ریکنفارم ہو رہا ہے. ولا یدار، اور نہ ضرر کا مطلب ہے نقصان پہنچانا. یدار جو ہے یہ پیسیو وائس ہے، ویسے اس پرٹیکولر کیس میں اس کا ایکٹیو وائس بھی ایسے ہی ہوتا ہے، بٹ کانٹیکٹ سے پتہ لگتا ہے یہ پیسیو وائس ہے. اور نہ نقصان دیا جائے کاتبن، یہ رفع میں ہے پیسیو وائس کا، جب مفعول ہوتا ہے نا اس کو نائب فاعل کہتے ہیں، اس طرح سے رفع میں. اور نہ نقصان دیا جائے کاتب کو، ولا شہید، اور نہ گواہ کو. یعنی یہ پھر ایک کتنی بڑی گائیڈ لائن ہے، اور یہ obviously جنرل ہے، یہ صرف اس سے متعلق نہیں ہے بزنس ٹرانزیکشن سے. کسی بھی کیس کے اندر اگر کوئی لکھنے والا ہے اور کوئی گواہ ہے تو آپ نے اگر آپ کے خلاف وہ گواہی دے رہے ہیں تو اس کو قطعاً کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے. اور ان تفعلوا، اگر تم کرو گے ایسا، انڈرسٹوڈ ہے، اگر تم ایسا کرو گے، اگر اس کو کوئی تم نقصان پہنچاؤ گے، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ، تو پھر وہ ہے فسق، پھر وہ نافرمانی ہے. بکم، یہ بکم جو ہے ویسے تو ہونا چاہیے تھا فسوقکم، پھر یہ تمہاری نافرمانی ہے. فسوقکم بکم کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کچھ چیز محذوف ہے. عربی میں بے کا جو پریپوزیشن ہے عام طور سے اس کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا، تو غالباً اس میں مفہوم ہے کہ پھر وہ جو فسق ہے نا وہ چمٹ جائے گا تمہارے ساتھ، یعنی پائیدار نافرمانی ہے، پھر تم پکے پکے نافرمان ہو جائے گے. اس طرح کا مفہوم اس میں سے نکلتا ہے یہ بے کے یوز کی وجہ سے. تو مطلب یہ ہے کہ جو گواہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان قوم کو بھی گواہ بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. امت وصف بنانے کی وجہ یہ بتائی گئی کہ مقصد یہ کہ تم گواہی دو اللہ کے لیے. تو گواہ بننا یہ ایز این امت، مسلمان امت کے ذمہ داری بھی ہے، اس کا شعار بھی ہے. تو اس کی بڑی سینکٹیٹی ہے. اگر کوئی گواہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ نارمل کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، یہ بڑا پائیدار قسم کا گناہ ہے، بڑی لانگ ٹرم نافرمانی ہے، اس کے بڑے لانگ ٹرم کانسیکوینسز ہیں. اور آبویسلی جس معاشرے میں جھوٹی گواہیوں کا رواج پیدا ہو جائے یا گواہوں کو نقصان پہنچایا جائے اور لوگ سچی گواہی دینے کے لیے سامنے نہ آئے تو اس معاشرے سے انصاف ختم ہو جاتا ہے. اور جیسے وہ حضرت علی کا قول لوگ بیان کرتے ہیں کہ معاشرہ کفر پہ تو قائم رہ سکتا ہے، معاشرہ ظلم پہ قائم نہیں رہ سکتا. جب معاشرے میں عدل نہ ہو تو وہ پھر معاشرہ چل ہی نہیں سکتا. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیم دیتا ہے. دیکھیں کتنے ڈیسنٹ، کتنے امیزنگ طریقے سے اللہ تعالیٰ نے چیزیں سکھائیں. سود کے متعلق کتنا کلیئرلی بتایا، تدریجن بھی بتایا. تعلیم ہوتی بھی تدریجن ہے، یعنی ایک ہوتا ہے علیمہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے جانا، یا جیسے نزلہ ہوتا ہے نا وہ اترا، اور انزلہ اس نے اتارا، وہ تو ہوتا ہے یکدم. اور نزلہ ہوتا ہے اس نے دھیرے دھیرے اہتمام کے ساتھ بتدریج اتارا. اسی طرح علامہ ہوتا ہے، تو تعلیم بھی اس نے سکھایا دھیرے دھیرے. یعنی اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ہمیں مختلف آیتوں میں چیزیں پھیر پھیر کے دوبارہ آتی ہیں اور انسان ان سے سیکھتا ہے، اور ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ تعلیم دیتا ہے. جیسے اس پرٹیکولر کیس میں بزنس ٹرانزیکشن کے متعلق تعلیم دی، اور اللہ تعلیم دیتا ہے تم کو. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اور گواہ ٹھہرا لو جب تم آپس میں کاروبار کرو، خرید و فروخت کرو، اور نہ نقصان پہنچایا جائے کاتب کو اور نہ گواہ کو. اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ
فسق ہوگا جو تم سے چمٹ کر رہ جائے گا، تو یہ تمہارے ساتھ فسق ہوگا، اور اللہ سے ڈرو، اور سکھاتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ ظاہر بات ہے وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، جو بھی علم ہے اس کی سورس وہی ہے۔ یہ بھی چیز ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کسی چیز کی نالج عطا فرما دیتے ہیں تو ہم اس میں اپنے آپ کو کوئی چیمپئن نہ سمجھنا شروع کر دیں۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، یا اللہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا۔ اچھا، اگلی آیت میں یہ کچھ الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، اس کو بھی ایک نظر دیکھ لیں۔ امینہ کا مطلب ہوتا ہے امن میں آنا، کسی پر اعتبار کرنا۔ تو امینہ یا امنو یہ 3 لیٹر کا ہوتا ہے۔ اس سے پھر آمنہ بنتا ہے، آمنہ یومنو، جس کو مصدر ہے ایمان، تو ایمان لانے کے لیے بھی آتا ہے، تو یہ باب فعال ہے، یعنی امینہ وہ امن میں ہوا، آمنہ اس نے امن دیا، تو جس کو آپ امن دیتے ہیں اس کی بات مان لیتے ہیں، کسی کی بات مان لینا، کسی کے پر ایمان لے آنا، اس کے لیے باب فعال استعمال ہوتا ہے۔ یہ ہم کامن یوز کرتے ہیں ہر جگہ، قرآن شریف میں بار بار آ رہا ہے۔ اور اسی سے ایک ہے باب افتعال، ائتمنہ یأتمنو، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو امانت دار بنانا۔ اس میں بھی اعتبار کا سینس ہوتا ہے، کسی پر اعتبار کرتے ہیں تو آپ اس کو اپنی امانت دیتے ہیں۔ تو یہ الفاظ دونوں اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یوز ہو رہے ہیں، اور یہ ائتمنہ کا جو پیسو وائس ہے نا، یہ اؤتمنہ ہے، تو امینہ یہاں پہ استعمال ہو گیا۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پھر اگر اعتبار کرے تم میں سے ایک دوسرے پر، تم میں سے بعض دوسروں پر، تو یہاں یہ اعتبار کے سنس میں آئے گا، اور یہ جو تمینہ ہے یہ یہاں پہ ہو گیا الذی تمینہ، وہ جس کو امانت دار بنایا گیا۔ ٹھیک ہے، اس کو ذرا آپ ذہن میں رکھیں، تو اگلی آیت کا اب ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ با، اور، ان اگر، کن تم ہو، علی سفرن، سفر پر، وا، اور، لم، نہیں، تجدو، تو وجود کا مطلب ہے، موجود کا مطلب ہے کہ چیز کا ہونا، پانا، لم تجدو، اور تم نہ پاؤ، کاتبن، لکھنے والا۔ تو ہوا یہ کہ سچویشن ایسی ہو گئی کہ اب آپ سفر میں ہیں، اور مثال کے طور پہ مسلمان گواہ اویلیبل نہیں ہے، اور لکھنے والے اویلیبل نہیں ہے، اور آپ کو کسی کے ساتھ کوئی ادھار کا معاملہ پیش آ گیا۔ فا، پس، اب یہ انڈرسٹوڈ ہے پیچھے، تو ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ ریحان، اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں رہن، رہن کا مطلب ہوتا ہے گروی، اسی سے ویسے ایک مرہون منت بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، تو گروی ہو، اور یہ ریحان جو ہے نا یہ رہن کی جمع ہے، عربی میں ہوتا ہے رہنون۔ مقبوضہ تن، مقبوضہ تن کا مطلب ہے جس کا قبضہ دے دیا جائے، جو قبضے میں ہو، مقبوضہ، جیسے مقبوضہ کشمیر ہندوستان کے قبضے میں۔ فریحان مقبوضہ، تو رہن قبضہ میں کروا دو، اگر کوئی کاتب نہ مل سکے اس وجہ سے کہ تم سفر میں ہو، تو گروی کی کوئی چیز اگلے کے قبضے میں دے دو، تو یہ آپشن موجود ہے۔ آپ جب نارمل اپنے شہر میں رہتے ہیں اور کاتب بھی اویلیبل ہیں، گواہ بھی اویلیبل ہیں، تو اس میں کوئی ڈیزائربل چیز نہیں ہے کہ گرویاں لوگ مانگیں کسی سے، اس میں کسی کی گواہی یا کسی کی ضمانت از گڈ انف، یہ مسلمانوں سے ڈیزائربل نہیں ہے۔ ہاں، یہ ہمیں واقعات ملتے ہیں کہ یہودیوں کو مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ گروی دی تھی کوئی جو لینے کے لیے، تو یہودی کو چیز گروی دینا ایک فرق بات ہے۔ مسلمان معاشرے میں آپس میں اگر ادھار کی ڈیل ہو تو کوئی یہ ڈیزائربل نہیں ہے۔ ہاں، سفر پہ اگر آ گئے ہیں، یا تو لوگ انجانے ہیں یا گواہ اویلیبل نہیں ہے، اس صورت میں پھر آپ ٹھیک ہے کوئی اپنی چیز کسی دوسرے کو گروی دے دے۔ فا، پس، ان اگر، امینہ، تم اگر امن میں آ جاؤ، یہ بھی مطلب بھی ہو سکتا ہے، اور مطلب یہ ہے اگر تم اعتبار کر لو، بعضکم بعضن، ایک دوسرے پر، یعنی پھر اگر ایک دوسرے پر اعتبار کی صورت آ جائے، یہ سچویشن ہو جائے، یعنی آپ یا تو سفر سے واپس آ جاؤ، یا وہیں پہ آپ کو کاتب اور گواہ مل گئے ہیں، تو کیا کرو؟ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي، یہ ادا والا جو اردو میں ادا استعمال ہوتا ہے وہ ہے، اس کے باب تفعیل ہے، ادا یؤدی، ادا یؤدی کا مطلب ہوتا ہے حقدار کو اس کا حق واپس کرنا، تو یؤدِ الذی، تو حق واپس کر دے وہ شخص، اؤتمنہ، جس کو امانت دار بنایا گیا، تو واپس کر دے وہ شخص جس کو امانت دار بنایا گیا، امانتہ، اپنی امانت، یا اس کی امانت، اس کی امانت زیادہ سوٹیبل ہے، تو واپس کر دے وہ شخص جس کو امانت دار بنایا گیا اس کی امانت، یعنی جس نے قرض لیا تھا۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور وہ ڈرے اللہ سے، ربہ، جو اس کا رب ہے۔
یعنی یہ اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ ویسے ڈیزائربل نہیں ہے کہ لوگوں سے گروی رکھی جائے. یہ گروی ایسے ہی ہے جیسے مثلاً خدا نہ خواستہ کوئی بینک سے لون لینے لگے تو بینک والے بھی کوئی نہ کوئی کولیٹرل رکھتے ہیں کہ کل کو یہ ہمارے پیسے لے کے بھاگ گیا یا کسی وجہ سے پے نہ کر سکا تو انہوں نے تو اصل قرض کے ساتھ سود بھی وصول کرنا ہوتا ہے تو ان کو کولیٹرل چاہیے ہوتا ہے. بٹ ایک جنرل سچویشن میں جب ایک دوسرے پر اعتبار کی سچویشن قائم ہو جائے, چاہے آپ سفر سے واپس آ جائیں, چاہے آپ کو گواہ مل جائیں, تو پھر کیا چاہیے کہ وہ شخص جس نے امانت رکھی تھی, اور یہ گروی جو ہے یہ امانت کی طرح کی چیز ہے, اس نے اس کی حفاظت اسی طرح کرنی ہے جیسے کسی امانت کی حفاظت کی جاتی ہے. تو جس پر اس کو امانت دار بنایا گیا تھا وہ واپس ادا کر دے اور اللہ سے ڈرے. یعنی کیونکہ اب گواہ تو تھے نہیں, ایک آدمی نے مثلا اپنا کوئی سونا تھا, اس کے بعد اس نے کہا یار یہ سونا رکھ لو, مجھے فوری طور پہ کچھ پیسے چاہیے, میں نے ایک بندہ مل گیا میرا قرض خواہ, میں نے اس کا قرضہ واپس کرنا ہے, تو تم مجھے 1 لاکھ روپیہ دے دو, یہ میرے پاس ایک سونے کا سکہ ہے یا 2 سکے ہیں, یہ تم رکھ لو. تو اب گواہ تو کوئی ہے نہیں, تو جب واپس پہنچے امن کی حالت میں آئے تو اب یہ گواہی تو نہیں تھی, لیکن اس انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ بھائی تم نے اللہ سے ڈرنا ہے, اور جو اس نے پیسے تمہیں دیے تھے وہ تمہارے اوپر امانت کے طور پہ تھے, اس کی امانت صحیح صحیح واپس کر دو. ولا تکتموا الشہادہ, اور گواہی کو مت چھپاؤ. یہ گواہی کا پھر ذکر آ رہا ہے کیونکہ گواہی اتنی امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے دین کے لحاظ سے. ہماری امت اس مرتبے پہ فائد ہے کہ اس نے گواہی دینی ہے. تو آگے بھی آئے گا انشاءاللہ کہ جب گواہی کا موقع آئے تو گواہی دو انصاف کے ساتھ, چاہے تمہارے کوئی قریبی رشتہ دار بھی اس کی زد میں نہ آتے ہوں. تو مت گواہی کو چھپاؤ. وَمَن يَكْتُمْهَا, اور جو کوئی چھپائے گا اس کو, فَإِنَّهُ, تو پس وہ ہے, آسمن, آسم جو ہے یہ اسم کا فاعل ہے, اسم ہوتا ہے گناہ, حق تلفی, آسمن ہو گیا گناہگار, قلبہ, اس کا دل, تو پھر اس کا دل گناہگار ہو جائے گا. یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے جو دل کو آلودہ کر دے گی. یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے گواہی کو چھپا لینا, گواہی کو چھپا لینا تو پھر دلوں کو آلودہ کر دیتا ہے. ایک ہوتے ہیں گناہ کہ آپ نے مطلب سڑک پہ جا رہے تھے, آپ نے تھوک پھینک دی, آپ نے ایسے ہی لغو میں قسمیں کھا لی, تو یہ چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں, یہ نیکیاں کرنے سے دور ہو جاتے ہیں. یہ گواہیاں چھپانے والے جو کام ہے نا, یہ سیریس افیئر ہے. اور آبویسلی اس کی ایکسٹینشن اب ادھر بھی ہوگی جہاں پہ مالی معاملات کے علاوہ گواہیاں ہوتی ہیں. ہاں اس کے اندر اب کسی کو جان کا خطرہ ہوتا ہے کہ علیحدہ چیز ہے, اس پہ تو پھر وہ مجبوری والا کیس ہو جاتا ہے. بٹ ان جنرل یہ ڈیزائربل ہے کہ گواہی کو چھپایا نہ جائے, صحیح صحیح اللہ کو اپنا رب سمجھتے ہوئے اس سے ڈرتے ہوئے گواہی دی جائے. واللہ بما تعملون علیم, اور اللہ تعالی بیما, اس کو جو تم عمل کرتے ہو خوب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو سے خوب واقف ہے, اعمال کو اچھی طرح جانتا ہے. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِحَانٌ مَقْبُودًا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. اور اگر تم ہو سفر پر اور نہ پاؤ لکھنے والا تو دے دو گروی قبضے میں, پھر جب اعتبار کر سکو تم ایک دوسرے کا تو ادا کر دے وہ شخص جس کو امانت دار بنایا گیا اس کی امانت, اور وہ ڈرے اللہ اپنے رب سے. اور مت چھپاؤ گواہی کو, اور جو کوئی چھپائے گا اس کو تو پھر اس کا دل گناہگار ہو جائے گا, اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بخوبی واقف ہے. اس میں یہ دیکھنے والی چیز ہے, یہ جو واو ہے نا ایکچولی یہ کیونکہ تومینا تھا نا تو اس میں واو آتی تھی, پھر جب اس کو لکھا جاتا ہے نا, اس کو ایسے لکھا جاتا ہے, یہ واو پڑھنے میں نہیں آتی, تو یہ زال سے جڑ جائے گا الذی تومینا. بالکل جس طرح یہاں پہ ہے نا, اس میں بھی یہ واو ایکچولی پڑھنے میں نہیں آتی, ہم الف پڑھنے میں آتا ہے, یعنی حمزہ یؤد الذی, اس کو یؤد الذی نہیں پڑھنا, یؤد الذی پڑھنا ہے, اور اس کو یؤد الذی تومینا, اور یہ زے کے ساتھ پھر یہ کیونکہ حمزہ پر جزم ہے تو اس لیے جھٹکا آئے گا ذی تومینا. یہاں پہ جزم نہیں ہے تو اس لیے جھٹکا نہیں آ رہا, یؤد الذی. اچھا, اس میں جو غور کرنے والی چیز ہے, یہ پچھلی آیت میں 2 دفعہ آیا کہ اللہ سے ڈرو, اپنے رب اللہ سے وہ ڈرتا رہے. پھر اس والی آیت میں بھی آیا جب مالی معاملات کے اندر
اور اس سے ایک ریلیونٹ حدیث ہے وہ ڈاکٹر اسرار نے بیان کی جو مجھے بھی اچھی لگی، میں آپ کو بیان کر دوں کہ جب آپ اس طرح کے معاملات کے اندر کوئی شہادت کو چھپا لیتے ہیں، کسی کا مال میں جب لکھوانے لگتے ہیں تو کمی بیشی کر لیتے ہیں، کسی کی امانت جب واپس کرنی ہوتی ہے تو واپس نہیں کرتے، تو آپ کا مال بڑھ جاتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ امیر ہو گئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے پوچھا کہ اتدرون ما المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم میں سے تو مفلس، یعنی ہم تو مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس درم نہ ہو، پیسہ روپیہ پیسہ نہ ہو اور نہ کوئی سامان ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المفلس من امتی، میری امت میں سے مفلس وہ ہوگا یأتی یوم القیامتی، جو قیامت کے دن آئے گا، بصلاۃ، نمازوں کے ساتھ، وصیام وزکوٰۃ، اور روزوں اور زکوٰۃ، یعنی اس نے نمازیں پڑھی ہوں گی بہت ساری، غالباً تہجدیں بھی پڑھی ہوں گی، روزے بھی رکھے ہوں گے، رمضان کے بھی اور شاید دوسرے بھی، اور زکوٰۃ بھی بہت ادا کی ہوگی، اور ویاتی، وہ آئے گا اس حال میں قد شتم ھذا، کہ اس نے فلاں شخص کو گالی دی ہوگی، کسی کا اوپر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو ناحق مارا ہوگا۔ فَيُؤْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، تو وہ جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہوگی، یا اس کیس میں مثلا کسی کی امانت واپس نہیں کی ہوگی، تو اب وہ جو نمازیں زکاتیں اور حج اور روزے لے کے آیا ہوگا وہ دوسرے کو دے دی جائیں گی۔ جب وہ دوسرے کو دے دی جائیں گی تو پھر اس کے بعد تو سب کچھ ختم ہو جائے گا نا، پھر مفلس یہ ہوگا۔ اچھا، اب دوسرے کو دینے کے بعد بھی پتہ لگے گا کہ وہ حق ادا نہیں ہوگا، تو فَيُؤْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، تو اس کی حسنات جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی اس سے پہلے کہ جو مظلوم ہے اس کی حقوق پورے ہوں، تو پھر اخذا من خطایاہم، پھر اس کے جو گناہ ہے، یعنی جس کا مال آپ نے کھایا یا جس کو گالی دی، اس کے گناہ آپ کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے۔ تو پہلے تو صرف مفلس کا مطلب تھا بینکرپٹ ہو گئے، یعنی بریک ایون پہ آ گئے، اور اب یہ ہے کہ آپ کے اوپر کریڈٹ بھی قائم ہو جائے گا، اب آپ کے ذمے الٹا نیگیٹو بیلنس آ جائے گا، اس سے گناہ بھی آپ کے ذمے دے دیے جائیں گے اور پھر اس کو گھسیٹ کر آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ ہوتا ہے مفلس۔ تو ہر وقت اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ایک دن آئے گا جب ہم نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ یہاں پہ دنیا میں ہمیں جو موقع ملا ہے زندگی گزارنے کا، اور اس کے اندر ہم نے مال بھی کمانا ہے، اپنی ضروریات بھی پوری کرنی ہے، سوال سے بچنا ہے، رزق حلال کمانا ہے، اپنی گھر والوں پہ بھی خرچ کرنا ہے، دوسروں پہ بھی خرچ کرنا ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، مگر ایسا نہ ہو کہ وہ زکوٰۃ تو ہم دے دیں اور کسی کا مال ہم نے ہڑپ کیا ہو، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، جو حقوق العباد جن کو ہم کہتے ہیں، اور اس کے بعد پتہ لگے کہ وہ ساری نیکیاں، ساری باتیں، ساری کی ساری دوسروں میں بانٹ دی جائیں اور آپ وہاں پہ بالکل فقیر ہو کے کھڑے ہوں۔ تو اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اپنے اعمال کو درست کر لیں اور اللہ سے ڈریں جو آپ کا رب ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں۔ اب اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے، ورنہ اس میں مراد یہ ہے کہ اللہ ہی کی ملکیت ہے اور اللہ کی طرف ساری چیزوں نے لوٹ کے جانا ہے، یہ سارے اس مطلب کے اندر شامل ہیں کہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور زمینوں میں۔ اور یہ تم کسی کا مال اگر غلط طریقے سے ہڑپ بھی کر لو گے تو یہ تمہارا مال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہی مال ہے۔ اور یہ مال کیا، آسمانوں زمینوں میں جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وَإِن تُبْدُوا، بدا یا بدی کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا، جس سے پھر بدو بھی ہوتے ہیں، جو صحرا میں رہتے ہیں اور ہر چیز ظاہر ہوتی ہے، اوپن ہوتا ہے یہاں سارا کچھ۔ تو اگر تم ظاہر کرو ما فی انفسکم، جو تمہارے دلوں میں ہے، او یا تخفوہ، خفیہ اردو میں استعمال کرتے ہیں، یا چھپاؤ تم اس کو، یحاسبکم بہ اللہ، تو حسیبہ یحسب کا مطلب ہوتا ہے حساب رکھنا، اور اس سے پھر جو باب مفاعلہ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی سے کسی چیز کا حساب مانگنا، تو تم سے حساب لے گا اس کا اللہ تعالیٰ۔ تو چاہے تم کوئی چیز چھپا لو یا تم ظاہر کر دو، جو دل میں ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے حساب لے گا۔ یعنی یہ پیچھے سے کنیکٹڈ، پیچھے چھپانے کی بات ہو رہی تھی شہادت کی، گواہی کی، تو اگر کوئی گواہی چھپائے گا تو اس کا دل گناہگار ہو جائے گا، آلودہ ہو جائے گا،
اور اس کو حساب دینا پڑے گا. اور اس میں obviously وہ بھی شامل ہے کہ اگر آپ کے کسی کے متعلق غلط ارادے ہیں، یعنی ایک تو خیالات ہوتے ہیں دل میں جو آنا، وہ ایک فرق چیز ہے، لیکن ایک جیسے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ قاتل اور مقتول دونوں کو جو ہے نا وہ حساب دینا پڑے گا. تو لوگ کہیں گے جی مقتول تو مظلوم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ویسا معاملہ جہاں پہ اگر اس کا چانس ملتا تو وہ اگلے کو قتل کر دیتا، تو پھر اس کے جو دل میں اگر کسی چیز کا پکا ارادہ کر لیا جائے تو اس کیس میں بھی وہ حساب دینا پڑے گا. اب یہ ایک نیچرلی ایسی سچویشن ہوگی کہ آپ کر نہ پائے، تو اس حساب سے جو دلوں میں بھی انسان ارادے باندھتا ہے، جو خیالات آتے ہیں ان کے اوپر بھی کانشیس ہونے کی ضرورت ہے. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، تو وہ معاف کر دے گا جس کو چاہے گا اور وہ عذاب دے گا جس کو چاہے گا. obviously اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی رینڈم یہ عمل ہوگا، یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ غلبہ ہے، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. اگر وہ فیصلہ کرے کہ یہ فرعون ہے اور اس فرعون کو میں نے سزا دینی ہے، تو کس کی جرت ہے خدا کو سوال کر سکے. اور اگر اللہ تعالیٰ اس فرعون نے جن مظلوموں کو قتل کیا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقامات عطا فرما دے، تو کس کی جرت ہے اس کو چیلنج کر سکے. مراد یہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اچھے عمل کرتے ہیں برے عمل کرتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، رینڈملی اللہ تعالیٰ کسی کو معاف کر دے گا کسی کو عذاب دے گا. obviously یہ میننگ نہیں. اور اس لیے جو قرآن شریف میں کوئی بھی ہم آیت پڑھتے ہیں اس کا صرف سادہ ترجمہ کر لینے سے، ہم خود سے اس کا مطلب نہ نکال لیں. جو بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا کہ جی آپ خود سے قرآن کا ترجمہ نہ کریں، اصل میں اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ ایک آدھ آیت کو علیحدہ کر کے اس کا مطلب نکالنے کی کوشش کریں تو پھر الٹے مطلب بھی نکل سکتے. تو یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اعمال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جس کو اللہ چاہے گا معاف کر دے گا. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو معاف کرنا چاہے گا کرے گا، جس کو عذاب دینا چاہے گا عذاب دے گا. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. وہ کسی کو عذاب دے کسی کو معاف کرے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے، کوئی اس سے اس چیز سے باز رکھنے والا نہیں ہے. للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ ہی کا ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور جو کچھ بھی ہے زمین میں، اور اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے یا تم اسے چھپا لو، حساب لے گا تم سے اس کا اللہ. پس وہ جس کو چاہے گا معاف فرما دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. آمن الرسول، اب یہ جو آمن ہے یہ وہی ہے جو ہم نے باب افعال والا پڑھا تھا. ایمان لائے رسول، یعنی لفظی ترجمہ تھا ایمان لایا رسول، ہم ادب کی وجہ سے کریں گے ایمان لائے رسول یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں رسول سے مراد خاص رسول ہیں تو حضوری کی بات ہو رہی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایمان لائے بما انزل الیہ، جو آپ پر نازل کیا گیا، اس پر جو نازل کیا گیا اس کی طرف. تو جو آپ کی طرف اتارا گیا آپ کے رب کی طرف سے، من ربی ہی، اس کے رب کی طرف سے، تو جو آپ پر اتارا گیا آپ کے رب کی طرف سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں ایمان لائے. ایمان لانے میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ فرق ہے اسلام میں اور باقی سسٹمز کے اندر. یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا کہ اگر کوئی لیڈر ہے کسی وجہ سے تو وہ قانون سے بالا تر ہے، نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے بلکہ اول المؤمنین اور اول المسلمین ہے. والمؤمنون، اور مومن بھی مان لائے. اور یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ جب فعل پہلے آ جاتا ہے تو پھر عام طور پہ وہ واحد یوز کیا جاتا ہے جب فاعل بعد میں آئے. تو اب فاعل یہاں پلورل ہے، ایک رسول اور باقی سارے مومن، لیکن فعل کیونکہ پہلے آئے اس لیے یہ واحد استعمال ہوا ہے. تو ایمان لائے رسول اس چیز پر جو ان کی طرف اتاری گئی ان کے رب کی طرف سے، اور مومن بھی ایمان لائے. کل آمن باللہ، سب کے سب ایمان لائے اللہ پر، وملائکتی، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، ورسولہ، اور اس کے رسولوں پر. اور یہاں پہ سارا غائب کا صیغہ چل رہا ہے، آگے صیغہ چینج ہو گیا. تو یہاں پہ ہم ایک ازیوم کریں گے کہ محذوف ہے، اور انہوں نے اقرار کیا، اور وہ یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لا نفرق بین احد من رسولی، ہم نہیں تفریق کرتے، ہم نہیں فرق کرتے
اس کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی. یہ اب عربی کا سٹائل ہے، احد ویسے واحد ہوتا ہے لیکن یہاں وہ پلورل کی سینس میں آ رہا ہے. احد من رسول ہی یعنی اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کو بھی ہم علیحدہ نہیں کرتے. یعنی مطلب کیا؟ ایمان کے لحاظ سے ہم سب رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں. اور وقالو اور انہوں نے کہا یا وہ یہ کہتے ہیں سمعنا ہم نے سنا، وعطانا اور ہم نے اطاعت کی. یعنی مسلمانوں کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ آگے سے بحث نہیں کرتے. وہ یہودیوں کو کہا گیا کہ گائے ذبح کر دو، اس کے بعد ان کی ایک لمبی کہانی شروع ہو گئی کہ کسی طرح ہمیں گائے ذبح نہ کرنی پڑے، اس کی مین میخ میں جانا شروع ہو گئے. نہیں، مسلمانوں کو تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. ان کا جواب کیا ہے؟ ان کا جواب ہے ہم نے سن لیا. اور سمینا، سن لیا کا مطلب ہوتا ہے ہم نے مان لیا، جو اردو میں بھی ہم جس طرح یہ محاورہ استعمال کرتے ہیں. اور ہم نے اطاعت کی، ہم نے مانا اور ہم نے اطاعت کی. اچھا، جب ہم نے سن لیا، ہم نے بات مان لی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہم اطاعت کرنے کے لیے فوراً امیڈیٹلی ریڈی ہیں، تو ساتھ ہی ہمیں یہ بھی احساس ہوگا کہ یہ جو ذمہ داری ہم اٹھا رہے ہیں، اور اصل میں یہ وہی گواہی والی ذمہ داری ہے، یہ ہے بڑی مشکل. اس کے اندر قدم قدم پہ ٹھوکریں ہوں گی، لغزشیں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی. تو جب کوتاہیاں ہوں گی تو ہم کیا کہیں گے یا ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ملے؟ غفرانہ کا، تیری مغفرت. یہاں محذوف ہے، یعنی ہم مانگتے ہیں، ہمیں چاہیے تیری مغفرت. ربنا، اے ہمارے رب، کہ اے ہمارے رب تیری مغفرت ہمیں چاہیے. ہم سے یہ پرابلم آئیں گی، آزمائشیں پیش آنی ہیں، تو ہم اس کٹھن رستے میں ہر چھپے کھلے پہ تو نے ہم سے سوال کرنا ہے. یا اللہ ہمیں معاف کر دینا، ہم کمزور ہیں، ہم سے غلطیاں ہوں گی، خطائیں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی، اور ہمیں تیری مغفرت اس لیے بھی چاہیے. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے. لوٹ کے بھی تیرے پاس آنا ہے. یہ تو ہونا نہیں کہ کسی بزرگ کے پاس چلے جائیں، یہاں سے فوت ہو کے جب قیامت والے دن اٹھے تو پاک پتن میں تو آنکھ کھلی نہیں ہے کہ وہاں جا کے بابا فرید نے ہمیں معاف کرنا ہو، یا کسی بت نے معاف کرنا ہو، یا کسی فرشتے نے ہمیں معاف کرنا ہو، یا کسی اور نے ہمیں بچا لینا ہو یا چھڑا لینا ہو. اے اللہ تیرے حضور میں ہم نے پیش ہونا ہے، تو نے ہی ہمیں حساب کتاب کرنا ہے، اور تیرے پاس ہی اختیار ہونا ہے کہ تو چاہے تو ہمیں معاف کرے، تو چاہے تو ہمیں عذاب دے. اور کسی کے اندر تو یہ کیپیسٹی ہے نہیں. جب تیری طرف ہی لوٹ کے آئیں گے تو یا اللہ ہم تجھ سے مغفرت مانگتے ہیں، تجھ سے معافی مانگتے ہیں، جو بھی ہماری کمیاں کوتاہیاں ہیں ان سے ہمیں معاف فرما دینا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. ایمان لائے رسول اس پر جو اتارا گیا ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے، اور مومن بھی سب ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں اور رسولوں پر. ہم نہیں تفریق کرتے اس کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی. اور وہ یہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، ہمیں چاہیے تیری مغفرت اے ہمارے رب، اور تیری ہی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. یہ یکلف یہ باب تفعیل ہے، جس سے اردو میں پھر اس باب تفعیل کا مصدر استعمال ہوتا ہے تکلیف. اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی ذمہ داری ہونا. تو جس سے ایک لفظ مکلف بھی استعمال ہوتا ہے، یہ اس کا فاعل ہوتا ہے باب تفعیل میں. تو نہیں مکلف ٹھہراتا اللہ، نہیں ذمہ داری کا بوجھ ڈالتا اللہ کسی جان پر. تو اللہ رفع میں ہے، نفس جو ہے یہ نصب میں ہے. الا وسعها، مگر اس کی وسعت کے مطابق، اس کی طاقت کے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. یہ ایک بیچ میں آ گیا جملہ، یعنی دعا کنٹینیوڈ ہے اور بیچ میں یہ یہاں سے لے کے یہاں تک یہ جملہ آ گیا. وہ ایک جملہ مترجمہ اس کو کہتے ہیں، یعنی اس حقیقت کا اظہار اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ ہاں یہ سمو تعات کی جو ذمہ داری ہے، یہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے، مگر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یہ پہلو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا.
مثلاً ہم پہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کا دین پھیلائیں، ہم اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے بھی کوشش کریں، لیکن جتنی ہماری کیپیسٹی ہے اتنی. تو ہمیں اپنی کیپیسٹی، اپنی ڈومین آئیڈینٹیفائی کر کے اس کے اندر خلوصی نیت سے اپنی حتی الامکان جتنی ہماری استطاعت ہے اتنی ایفرٹ کرنی چاہیے. اس کے بعد اللہ پر معاملہ چھوڑ دینا چاہیے. لہا ما کسبت، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، و علیہا مکتسبت، اور اس کے اوپر ہے جو اس نے کمایا. یعنی جو کمائے گا وہ پائے گا، اور جو کرے گا وہ بھرے گا. یعنی اس کو ملے گا جو اس نے کمایا، یعنی جو نیک عمل کرے گا ان کا اچھا نتیجہ اس کو ملے گا، اور جو برے عمل کرے گا اس کی ذمہ داری اس کے اوپر ہوگی. لام دیر لی جو ہے یہ حق کے لیے آتا ہے، اللہ جو ہے فرض کے لیے آتا ہے، ذمہ داری کے لیے آتا ہے. لی آپ کے حق میں ہوتا ہے، اللہ آپ کے خلاف ہوتا ہے. تو جو صحیح کام کرے گا اس کا نتیجے اس کے مل جائیں گے، اور جو غلط کام کرے گا پھر وہ اس کو بھرے گا بھی. اب دعا پھر کنٹینیو ہو گئی. ربنا، اس کا مطلب ہوتا ہے یا ربنا، یا انڈرسٹوڈ ہے، اسی وجہ سے بے پہ نصب آیا ہے. اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، تو ہمیں نہ پکڑنا، ہم سے مواخذہ نہ کرنا، ان اگر نسینا ہم بھول جائیں. نسیان بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. او اخطانا، یا ہم خطا کر دیں، یا ہم غلطی کر بیٹھیں. تو اگر ہم غلطی کر بیٹھیں، کوئی چیز بھول گئے، ہم نے ذمہ داری اٹھائی تھی، اس کی جو ذمہ داری میں جو جو چیزیں چاہیے تھی کرنے والی ان میں سے کچھ مس ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں مؤاخذہ نہ کرنا، ہمیں اس بات میں بنا کرنا. یا جب ہم کرنے لگے تو ہم سے خطا ہو گئی، ہم سے ایرر ہو گئی، مسٹیک ہو گئی، یا اللہ تم ہمیں اس پہ بھی نہ پکڑنا. ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا، حمل کا مطلب ہوتا ہے بوجھ، ہم پر بوجھ نہ ڈالنا، علینا ہمارے اوپر، اسرن. تو اسرن کا مطلب بھی ویسے بوجھ ہوتا ہے. یہ ویسے تو گرا کو کہتے ہیں، تو گرا لگانے کو کہتے ہیں. تو پھر جو عہد ہوتا ہے نا، عہد و پیمان، اس کو بھی اسرن کہتے ہیں. اور جو ذمہ داری ہوتی ہے اس کو بھی کہتے ہیں. ہم پہ ایسی ذمہ داریوں کا بوجھ نہ ڈالنا، کما حملتہ، جیسا کہ تو نے ڈالا، علی الذین من قبلنا، ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے. یعنی ہوا یہ، بنیادی طور پہ جو یہود تھے نا، ان کے ہاں بہت سرکشی تھی، ہر چیز میں مین میخ نکالتے تھے تو ان کے اوپر پھر اس کے بوجھ بڑھتے چلے جاتے تھے. جیسے یہ اس کیس میں بھی ہوا تھا، گائے والے کیس میں بھی ان کو کہا گائے ذبح کر دو، ذبح کر دیتے مسئلہ حل ہو جاتا. لیکن انہوں نے بحث کر 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 کے اپنے اوپر پھر ایک ایسی گائے کو ذبح کرنا فرض کروا لیا جس کو ڈھونڈنا بہت مشکل تھا. تو ان کی حرکتوں کی وجہ سے ان کی شریعت میں پھر بہت سارے بوجھ تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے دور فرما دیے. تو ہماری شریعت اس لحاظ سے بہت آسان ہے. ایک سادہ مثال ہے کہ ہمارے یہاں اگر کوئی چیز، کپڑا ناپاک ہو جائے ہم دھوتے ہیں، پاک ہو جاتا ہے. ان کے یہاں اس کو کاٹنا پڑتا تھا. ہم نے نماز پڑھنی ہے، ہمیں اگر وضو کا آپشن نہیں ہے تو ہم تیمم کر سکتے ہیں. اس طرح بے شمار آسانیاں ہیں ہمارے اوپر. تو یہودیوں پر بہت ساری نہیں تھی، وجوہات ان کی اپنی تھی. تو وہ دعا بھی یہاں شامل ہے کہ اللہ ہم پر ایسے بوجھ نہ ڈالنا جیسے تو نے ہم سے پہلے والوں پر ڈالے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. نہیں ذمہ داری ڈالتا اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کے. جو کرے گا وہ پائے گا، اور جو کرے گا وہ بھرے گا. اے ہمارے رب، نہ مواخذہ کرنا ہمارا اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھیں، اور اے ہمارے رب، نہ ہم پر ڈالنا بوجھ ایسا جیسا تو نے ڈالا ہم سے پہلے والوں پر. ربنا، اور واہ بھی آ گیا تو پھر ہم اور پہلے کر لیتے ہیں. اور اے ہمارے پروردگار، لا تحملنا، نہ ہم پر بوجھ ڈالنا، ما لا طاقت لنا بھی، جس کی ہم میں طاقت نہ ہو. واعف عنا، اور ہمیں معاف کر دینا. واغفر لنا، اور ہمیں بخش دینا. ورحمنا، اور ہم پر رحم فرمانا. معاف کرنے میں اور بخش دینے میں ایک شیڈ کا ڈفرنس ہے. یہ عفو کا مطلب ہوتا ہے چشم پوشی کرنا، اگنور کر دینا، دیکھنا ہی نہ. اور غفر کا مطلب ہوتا ہے دیکھ لینا کسی چیز کو لیکن اس کو ڈھانک دینا. کوئی ناپسندیدہ چیز نوٹس کرنے کے بعد اس کے اوپر پردہ ڈال دینا.
اور رحم تو خیر ہے ہی کہ ہم پہ رحم فرمانا. تو اللہ تعالیٰ سے انسان کا جو ساری امید ہے، جو اعتماد ہے، ان تین چیزوں پہ ہی ہوتا ہے کہ اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمانا، ہمارے گناہوں کو ڈھانک دینا اور ہمیں اپنی رحمت سے نواز دینا. انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے. فنصرنا، نصرت مدد، پس مدد فرما ہماری علی القوم الکافرین، کافروں کی قوم پر. یہ پھر اس لیے آ گیا کیونکہ یہ انڈرسٹوڈ ہے. جب ہم نے سم و تعات کا بوجھ اٹھایا ہے، ذمہ داری قبول کی ہے، تو پھر جو کافروں کی قوم ہے، جو انکار کرنے والے لوگ ہیں، خاص طور سے جو پچھلی قوموں والے ہیں جنہوں نے جان بوجھ کر حق کا انکار کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کیا، تو ظاہر سی بات ہے اب وہ قدم قدم پہ روڑے اٹکائیں گے اور ہمارے لیے مشکلیں پیدا کریں گے. تو یا اللہ تو ہماری مدد فرمانا کافر قوم کے مقابلے میں. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اور اے ہمارے پروردگار، نہ ہم پر بوجھ ڈالنا اس چیز کا جس کی ہم میں طاقت نہیں، اور ہمیں معاف فرما دینا اور بخش دینا اور رحم فرمانا. تو ہی ہمارا مولا ہے، پس ہماری مدد فرما کافر قوم کے مقابلے میں. تو سر میرا ایکچولی آج فرسٹ سیشن تھا، تو میرا پچھلے ٹاپک سے ریلیٹڈ ایک کوشچن تھا. وہ یہ تھا کہ سر ابھی آج کل جو شیئرز ٹریڈنگ ہو رہی ہے اور یہ بونڈز کا لوگ کام کر رہے ہیں، اس میں بھی انٹرسٹ اور اس ٹائپ کی چیزیں، ایزی منی آ جاتی ہے. تو سر یہ سود میں کنسیڈر کیا جائے گا؟ دیکھیں بانڈ کون سے ہیں؟ انعامی بانڈ، پرائز بانڈ کی بات جی کر سر، رہے ہیں؟ ایک تو انعامی بونڈز ہیں اور ایک جو ریٹائرمنٹ کے بعد جو لوگ لے لیتے ہیں، وہ ایک بونڈز لے کے رکھ لیتے ہیں اپنے پاس، بہبود سرٹیفکیٹ وہی ہے. وہ بانڈ تو سریحن سود ہوتے ہیں نا، وہ تو سری سود ہوتا ہے. اور جو شیئرز کا کاروبار ہوتا ہے وہ ظاہر ہے اس طرح سود کا کاروبار نہیں ہے، لیکن جن کمپنیوں کا آپ شیئر خریدتے ہیں وہ آگے انہوں نے سود کے بزنس کیے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر بھی تھوڑا سا پرابلم کریٹ ہو جاتا ہے. لیکن شیئر خریدنا پرٹیکولرلی سود کا کام نہیں ہے. بانڈ تو سری طور پہ سود ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں. سر جی پوچھا جی یہ تھا، وعلیکم. آیت نمبر 285 اینڈ 286 آمن رسول سے شروع ہوتی ہے، اس کے بارے میں نے بڑے بڑے اسکالر کو سنا، پڑھا بھی ہے کہ یہ دو آیات جو ہے پورا کلام پاک اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ان کے ذریعے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اتارا. مگر یہ دو آیات جو ہے نا، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے ہیں وہاں انہیں عطا کی گئی ہے. اس کا ذرا اس پہ ذرا وضاحت کر دیں، اوتھینٹسٹی بتا دیں اس کی. سر یہ پتہ کرنا تھا کہ جو انشورنس ہوتی ہے یہ بھی سود کے زمرے میں آتی ہے؟ دیکھیں جی، ایک ہوتی ہے لائف انشورنس. لائف انشورنس میں تو کیٹیگوریکلی سود ہوتا ہے، کیونکہ اس میں وہ آپ کو نا آپ کا اصل در بھی واپس دیتے ہیں اور اس کے اوپر ٹاپ پہ بھی کچھ واپس کرتے ہیں، پلس انشورنس کی فیسلٹی بھی ہوتی ہے، وہ تو ڈیفینیٹلی سود ہوتی ہے. جو کار انشورنس ہوتی ہے اس میں آپ جو پریمیم پے کرتے ہیں وہ آپ کو واپس نہیں ملتا، تو اس کو کیا کہتے ہیں، وہ آپ سے پریمیم لیتے ہیں اور آپ کا پریمیم وہ آگے انویسٹ کر دیتے ہیں. جب وہ اس کو انویسٹ کر دیتے ہیں تو اس کے پھر اس پر سود آتا ہے، پلس پریمیم خود بھی اکٹھے ہو رہے ہوتے ہیں. تو جو آپ کا کلیم دیا جاتا ہے اس میں ایک پورشن پریمیم کا بھی ہوتا ہے اور ایک پورشن انٹرسٹ کا بھی ہوتا ہے، آلدو اس میں یہ انٹرسٹ پورشن تھوڑا کم ہوتا ہے، میجر پورشن پریمیم ہی ہوتا ہے. پھر اندازہ لگانا پڑے گا، ایگزیکٹ ڈیٹیل آپ کو اس میں بھی مل جاتی ہیں ان کمپنیوں کی نا بیلنس شیٹس کے اندر، کہ وہ جو پریمیم پے کرتے ہیں اور اس کے اندر جو سود کا پورشن ہوتا ہے، ہو سکتا ہے وہ 5% اور 95% اصل ہو، تو ٹھیک ہے اصل وصول کر لیں اندازہ لگا کے اور باقی چھوڑ دیں. بٹ لائف انشورنس تو ڈیفینیٹلی سود ہوتی ہے. دوسرے سر میرا استاد محترم میں سوال تھا کہ یہ عورتوں کی دو گواہیاں جو ہیں، کیا یہ صرف فائنینشیل میٹرز میں اپلائی ہوتی ہے یا یہ نارمل ڈے ٹو ڈے ایشوز بھی ہو سکتے ہیں، اس میں بھی یہی چیز اپلائی ہوگی؟ دیکھیں جی، قرآن شریف میں تو یہ فائنینشیل میٹرز کے لیے بتایا گیا ہے، اس کے بعد پھر لوگ حدیث سے اور اپنی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کو ہم فقہ کہتے ہیں. عام طور پہ فقہ میں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مثلاً کوئی قتل وغیرہ ہو گیا ہے، اس کیس میں بھی عورتوں کی دو گواہیاں ایک کے برابر کنسیڈر کی جائیں گی، کیونکہ وہ بھی ان کی نارم نہیں ہے.
اور جیسے میں نے بتایا کہ جو خواتین سے متعلق خاص معاملات ہیں اس میں ان کی اکیلی گواہی ہی گڈ انف کنسیڈر کی جائے گی، اور ایکچولی میں مردوں کی گواہی قبول نہیں کی جاتی. تو کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے، بٹ فائنینشیل میٹر میں تو ڈیفینیٹلی تو قرآن شریف سے پتہ لگ رہا ہے کہ 2 گواہیاں ہونی ضروری ہیں ایک خاتون ایک مرد کے بدلے میں. میں ایک چیز کلیریفائی کرنا چاہ رہا تھا کہ پچھلے کلاس میں بھی شیئر بزنس پہ بات ہوئی تھی اور آج بھی سوال کیا گیا کہ شیئر بزنس جائز ہے یا نہیں ہے. شیئر بزنس بیسیکلی جائز تو ہے، مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے. اس میں جو آپ ڈیلیوری شیئر اٹھاتے ہیں اور نان بینکنگ شیئر تو وہ تو جائز ہے، اور جو جہاں آپ انٹرسٹ یا فیوچر کا کام کرتے ہیں تو وہ جائز نہیں ہے. تو میں نے وہ پوائنٹ آج کلیریفائی کیا تھا کہ سود پہ اگر آپ شیئر لیتے ہیں تو وہ جائز نہیں ہے شیئر، ادروائز باقی ہاں جی جائز. بالکل. سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اب ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں کہ ہمارے پاس سرمایہ ہے پیسہ، تو بینکوں کا تو اب سارا چاہے وہ اسلامی بینکاری کے نام سے ہے یا نارمل بینکس ہیں، تو پھر پیسہ کیسے سیو کیا جائے، کہاں رکھوایا جائے؟ کرنٹ اکاؤنٹ کھلواتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں جی آپ تو ٹھیک ہے آپ تو کچھ نہیں لے رہے، لیکن بینک تو اپنا وہ پتہ نہیں کہاں کہاں وہ پیسہ آپ کا استعمال ہو رہا ہے نا. تو اس کا پھر سیف طریقہ کیا ہے کہ اپنے پیسہ کہاں بچا کے رکھیں؟ ٹھیک ہے، دیکھیں اگر تو آپ نے پیسے کی سیفٹی کی بات کر رہے ہیں تو کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر دیکھیں کوئی ایشو نہیں ہے جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے. آپ کے پاس اگر کوئی ایسی جگہ اویلیبل ہو جہاں پہ جو دوسرا بندہ ہے وہ سود کا کام نہ کرتا ہو تو اچھی بات ہے. اگر نہیں اویلیبل ہے تو بینک آپ کو ایک سروس دے رہا ہے، آپ اس پر کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسے رکھتے ہیں، آپ کی اس کے بعد وہ امانت کے طور پہ پیسے ہیں وہ آپ کو واپس کرنے کا ذمہ دار ہے. آپ نے اس کو اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ کہیں یوٹیلائز کرنا چاہتا ہے کرے، اب اس سے وہ سود کماتا ہے جو مرضی، آپ سود نہیں کھا رہے. سود کا کاروبار کرنا فرق چیز ہے اور سود خور سے کاروبار کرنا ایک فرق چیز ہے. شراب کا کاروبار کرنا فرق چیز ہے، شرابی سے کاروبار کرنا فرق چیز ہے. ہاں آپ چاہیں گے کہ شرابی سے بزنس نہ کریں ان جنرل وچ از فائن، لیکن اگر ایک آدمی ہے جو خود شراب پیتا ہے لیکن آپ سے وہ بزنس کرتا ہے، آپ سے اسٹیشنری خریدتا ہے تو آپ بیچ لیں. اب آپ کہیں جی وہ میری اسٹیشنری خرید کے آگے اس سے جو پیسے آتے ہیں اس سے جو نفع ہوتا ہے اسے وہ شراب خریدتا ہے اور پیتا ہے تو بڑی غلط بات ہے. تو مزید احتیاط اگر ممکن ہے، معاشرے میں ایسے بہت سارے لوگ اویلیبل ہیں جو شرابی نہیں ہے تو ٹھیک ہے آپ شرابی سے کام کریں، دیٹ از فائن. لیکن اگر ان جنرل آپ کے پاس پیسے سیف رکھنے کا خاص انتظام نہیں ہے، گھر میں رکھے تو وہ سیف نہیں ہے اور بینکوں میں ایک فیسلٹی ملی ہوئی ہے، تو اس میں میرے خیال کرنٹ اکاؤنٹ میں آپ بے شک پیسے رکھ لیں، بینکوں کے لاکر میں رکھ لیں. ذرا لاکر میں بھی رکھیں گے تو بینک کو فیس جائے گی، جی بینک کو نقصان کرا دیں کسی طریقے. بھائی بینک کو نقصان یا نفع تو ہو ہی رہا ہے نا، وہ تو اللہ تعالیٰ کے اس کو جو نقصان ہو رہا ہے ہو رہا ہے. آپ اپنے کام پہ فوکس کریں، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے سود کا کام نہیں کرنا. رضوان صاحب آپ نے ایک یہاں پہ ذکر کیا، آپ کی ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کرتے ہیں. اب کرنٹ اکاؤنٹ میں اگر پیسے رکھیں اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ بینک جو ہے نا اس پیسے سے آگے پھر وہ بزنس جو کرے گا وہ اس میں سود آئے گا اور وہ سود وہ اپنے ظاہر ہے کہ وہ کمائے گا سارا کچھ. آپ کے علم میں ہے یہ چیز، آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ وہاں پہ اس کو وہ سودی کاروبار میں استعمال کریں گے. تو پھر مطلب میں یہاں پہ تھوڑا سا سمجھنا چاہتا ہوں کہ جب ایک چیز کا پتہ ہے تو پھر آپ کیوں اپنا وہاں پہ رکھیں گے؟ دیکھیں میں نے جیسا عرض کیا، اگر آپ کو بہتر آپشن ہے جو سیف ہے تو بالکل نہ رکھیں، وہ زیادہ بہتر ہے. ایک چیز ہوتی ہے افضل کہ یہ فلاں چیز افضل ہے اور یہ کم افضل ہے، اور ایک چیز ہوتی ہے حلال اور حرام. تو کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسے رکھنا حرام نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے. ہاں افضل ہے وہاں نہ رکھیں، تو اگر کوئی دوسری آپشن ہے تو ضرور افضل کو فالو کریں. اگر دوسری آپشن نہیں ہے تو اپنے اوپر وہ بوجھ نہ ڈالیں جو اللہ تعالیٰ نے ڈالیں گے. تو مثال کے طور پہ اگر کسی کے پاس آپشن ہے کوئی اور جس میں وہ پیسے سیو، مثلاً کوئی بندہ کہتا ہے کہ وہ سونا لے کے جو لاکر میں رکھ لیتا ہے تو چلو پھر رکھ لیں، دیٹ از فائن. وہ پھر ہر ایک کی چوائس ہے. یہ کچھ آپشن جو ہے نا یہ کچھ آنی چاہیے سامنے، مطلب لوگوں کو بڑا کنفیوژن رہتی ہے کیونکہ یہ آپ نے جیسے پہلے ہی فرمایا تھا کہ یہ اسلامک بینکنگ اور اپنا دوسرے بینکنگ جو ہے وہ مطلب کنفیوز سا سلسلہ چلتا رہتا ہے. اور وہ ٹھیک ہے اپنے آرگومنٹس چلتے ہیں سب لوگوں کے، وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ مسئلے جو ہیں نا ایسے ہیں کہ ایک عام آدمی جو ہے یا جو بچنا چاہتا ہے میکسیمم سود کے کاروبار سے یا ان چیزوں سے ناجائز جو طریقے ہیں، تو اس کے لیے کچھ آپشنز آنی چاہیے سامنے اپنا اسکالرس کی طرف سے بھی اور
ये कुछ ऐसा है नहीं, कुछ नजर नहीं आती है ऐसी चीजें। अच्छा, मैं ना आपसे इंशाल्लाह एक लिंक शेयर कर दूंगा। मैंने मुख्तसरन जिक्र किया था जब मैंने एक बार लेक्चर रिकॉर्ड कराया था ना कि इसके अल्टरनेट ऑप्शंस क्या हो सकती हैं, तो जी वो जी मैं इंशाल्लाह शेयर करूंगा। ऑप्शन तो अवेलेबल है, असल मसला है सूद खोराना जहनियत। क्योंकि बैंकों की, चाहे वो इस्लामिक बैंक हो, जहनियत वो होती है जो एक सूदखोर की जहनियत होती है ना, तो वो उन ऑप्शंस को यूज नहीं करते, हालांकि ऑप्शन इतनी मुश्किल नहीं है। तो आइल इंशाल्लाह शेयर दैट आल्सो। मुख्तसरन मैं आपको बता देता हूँ, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे ये बैंकों वाले करते हैं लीजिंग का कारोबार, और लीज में एक वो शर्त लगा देते हैं। अब जर्मनी में लीजिंग होती है, उसके अंदर ऑपरेटिंग लीज होती है, उसके अंदर कोई ऐसी शर्त नहीं होती कि गाड़ी एंड में आपने क्लाइंट को वापस देनी होती है तोहफे के तौर पे या किसी भी तौर पे, तो वहाँ लीजिंग चलती है, वो अलाउड है। हम यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, हम कोई दुकान या मकान खरीदें, उसको किराए पे चढ़ा दें, तो जाहिर सी बात है ये एक अल्टरनेट ऑप्शन है, आपको सूद पे पैसे रखने की जरूरत नहीं है। और इवन अगर आप उससे भी बचाना चाहते हैं करंट अकाउंट में रखने से, और इनफ पैसे हैं, तो कोई प्रोडक्टिव एसेट लें और उस प्रोडक्टिव एसेट को आगे माशरे में यूजफुली भी दे दें, उससे इनकम भी आनी शुरू हो जाएगी, आपका एसेट भी बन जाएगा और महफूज भी होगा। तो इस तरह की बहुत सारी ऑप्शन होती हैं। थोड़ा सा सोचने की जरूरत होती है, इंडिविजुअल लेवल पे भी आप ऑप्शन सोच सकते हैं, और अगर स्कॉलर सही नीयत से सोचना चाहे तो फिर तो बेशुमार ऑप्शन है ना, फिर तो वो कर लें तो हमारा मसला भी सबका आसान हो जाए। फिर हम उस जेन्युइन बैंक में जाके करंट अकाउंट में पैसे रखें या इवन उनके पीएनएल में रख लें। ठीक है जी, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।